اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 171 میں نے پڑھی۔ کل 25 دسمبر جو گزرا، آپ نے دیکھا کہ مسیحی لوگوں نے یہ دن بڑے اہتمام سے ہمارے ملک میں منایا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون جو ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جن میں سے رعایت دیتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ سنت متواترہ جو ہے نا، کہ قوم میں جو طریقے چلے آ رہے ہیں وہ بھی دین ہی ہے، چلے جو آ رہے ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں، پتہ چلتا کہ یہ بھی پہلے سے ہی آ رہا ہے۔ تو مولانا نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ چل ایسے کام بھی پڑھتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، سرے سے الف بھی نہیں ہوتا، مگر اس پر پہاڑ بن جاتے ہیں اور لوگ نسل در نسل کرنے لگتے ہیں، آنے والے سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی ہوگی یار بات۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ خود مسیحی عالم کا میں پڑھوں گا کہ یہ 25 دسمبر کی کوئی بنیاد نہیں، کسی مسیحی لٹریچر میں نہیں کہ مسیح علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے تھے۔ 25 دسمبر کوئی عیسائی کتاب نہیں یہ بتاتی، مگر ساری دنیا منا رہی۔ بڑا دن کہتے ہیں، عید میلاد مسیح کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی عید ہے، بالکل بناوٹی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی رواج اگر چل پڑے اور لوگوں میں پھیل جائے تو وہ دین نہیں بن جاتا کہ لوگ کہیں یار سارے لوگ کرتے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک قاموس الکتاب، بہت محنت کی ہے اس نے کہ بائبل میں جو کچھ ہے یا عیسائی یہودی مذہب کے بارے میں جو کچھ ہے نا، اس پر یہ کتاب الف با تا سا کے حساب سے لکھ دی ہے کہ آپ کسی موضوع پر پڑھنا چاہیں، بالکل جیسے ہمارے یہاں المفردات ہے نا امام راغب اصفہانی کی قرآن کے ہر لفظ کی تشریح، اسی طرح یہ قاموس الکتاب ہے کہ قرآن بائبل کا جو ہے نا لغات بائبل۔ ایف ایس خیر اللہ، ناشرین مسیحی اشاعت خانہ 36 فیروز پر روڈ لاہور، وہاں سے ابھی 1300-1400 صفحہ۔ اب یہاں عنوان ہے بڑا دن۔ کرسمس کا مروجہ نام یہ یوم ولادت مسیح کے سلسلے میں منایا جاتا، چونکہ مسیحیوں کے لیے یہ ایک اہم اور مقدس دن ہے، اسی لیے اسے بڑا دن کہا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیائیں اسے 25 دسمبر کو، یہ جو چرچ ہے نا فرقے ہیں نا ان میں بھی، جیسے ہمارے یہاں سنی وہابی شیعہ کہتے ہیں، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیائیں یہ 25 دسمبر کو مناتی ہیں۔ مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا روس وغیرہ کی طرح 6 جنوری کو، اور آرمینیا کی کلیسیا 19 جنوری کو مناتی ہے۔ پہلے تو یہ حال ہے کہ یہی نہیں پتہ کہ دن کیا، اب بھی اسی دنیا میں کچھ علاقوں میں 19 جنوری، کوئی 6 جنوری، کوئی 25 دسمبر۔ پھر آگے لکھتا ہے، یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ 148 صفحہ۔ 3 صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے۔ جب شوق پیدا ہوا نا کہ کوئی عید منانی چاہیے، تو اس وقت جو بہت بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ 20 مئی کو یار مناؤ، لیکن 25 دسمبر کو پہل روما میں اس لیے مقرر کیا گیا۔ مقرر بھی 25 تاریخ ایک کفری عقیدے سے کی، یہ نہیں کہ مسیح علیہ السلام کا کوئی ثبوت مل گیا تھا، بالکل بے ایمانوں نے کہ روم کے لوگ جیسے بت پرست تھے، جب ان کو عیسائی بنایا نا تو عیسائی بنانے کے لیے جو قربانی دی ان ظالموں نے، جس کی وجہ سے یہ منکرین حدیث بھی چاہتے ہیں کہ دین بھی اسی طرح ہو جائے، وہ یہی تھی کہ ان کو رومیوں کو کہا جو تم کھاتے ہو نا، شراب خنزیر سب کھاتے رہو، کوئی دین تم پر لاگو نہیں ہوگا، کوئی حکم نہیں ہوگا، صرف نام بدلو، مسیح بن جاؤ اور کوئی بات نہیں۔ وہی کفر، وہی شرک، وہی حرام، سب کچھ، حتیٰ کہ خنزیر جو کسی شریعت میں حلال نہیں ہوا،
خود بائبل میں بھی نہیں، وہ بھی حلال کر دیا کہ سور کھاؤ، چھٹی دے دی کھڑی۔ اب ایسا عیسائی مننے کے کیا تکلیف؟ اور عید بھی وہ مناتے تھے، پہلے کون سی عید تھی؟ لیکن 25 دسمبر کو پہلے پیر روما میں اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار، عیسائیوں کا نہیں تھا، ان پہلے جو غیر مسیحی تھے لوگ، رومی مشرک، ان کا تہوار تھا جشن ظہر، آگے انگریزی میں بھی لکھا، وہ جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا کہ ظہر ستارہ جب جگہ بدلتا ہے نا تو کافر اس ستارے کی پیدائش مانتے تھے، پسے پشت ڈال کر اس کی جگہ خدا مسیح کی سالگرہ منائی جائے۔ عید وہی مناتے رہو ستارہ زول والی، مگر اس کا نام بدل دو کہ اب یہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی۔ یہ 2 صفحے 147 148 کہتا ہمارے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کلیسیاں بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ پہلے ہمارے بزرگ جو تھے حضرت عیسیٰ کے شاگرد یا بعد کوئی مناتا تھا یا نہیں۔ تاہم جب سے یہ شروع ہوا تو بڑا مقبول ہوا۔ امتوں کو اور کیا چاہیے کہ اصل دین چھوڑ دیتے ہیں، نہ جہاد، نہ تقوی، نہ نیکی، عیاشیاں کرتے ہیں اور عیدیں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں اسلام میں بھی جو اتنی عیدیں ہیں نا، یہ تہوار یہ اسی طرح کے ہیں، کیا بیان کریں کھول کر، جو یہ ہے نا عید، اسی طرح کی عیدیں ہمارے ہیں، جلوس نکلتے ہیں۔ کوئی عید نہیں اسلام میں سوائے 2 عیدوں کہ روزے پورے کرو، میدان میں نکل کے اللہ کے شکر گزار ہو، دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے، اور ایک حج ہو گیا، قربانیاں ہوئیں، اللہ کی شکر گزاری۔ 2 عیدیں، ان کے علاوہ کوئی عید نہیں تھی، مگر جیسے عیسائیوں نے شوق پورا کر لیا نا کہ وہ ظہر ستارے کی پیدائش کا جو تھا راس الجدی کا، اس کافرانہ عید کا نام بدل لیا کہ اب اس کو نہ مناؤ جشن ظہر، جشن مسیح مناؤ۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں بالکل معلوم نہیں کہ کب پیدائش ہوئی تھی، کب نہیں۔ اتنی بڑی کتاب اور سمجھ عیسائیوں نے شائع کی ہے، ریورنڈ لکھتے ہیں، کوئی چیز نہیں۔ اور ظلم کیا کرتے ہیں لوگ کہ مسیح علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے تھے اس کو سب کو تباہ کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح کے رسول اور نبی تھے جس طرح پہلے کے رسول اور نبی تھے، مگر ان لوگوں نے نا اس پر بس نہ کی۔ وہ بیماری جس کا یہاں اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، غلو بہت بڑی بیماری کہ میں نے کسی کو امام مانا کہ یہ بڑے عالم ہیں، نیک ہیں، مگر امام بنا کر راضی نہ ہوا دل کہ یہ تو کوئی بات نہ، عالم تو سارے ہی ہیں، نہیں، میرے امام صاحب کی قبر پر جا کر حضرت خضر نے ساری فقہ ان سے پڑھی۔ ایسے ہی لوگ جو ہے نا وہ ایسی گپیں مارتے ہیں کہ خضر پڑھنے لگے، حضرت خضر امام ابو عیسیٰ سے یہ فوت ہو گئے، وہ پھر قبر پر جا کر پڑھتے رہے۔ ان کو ٹھنڈ تب پڑی کہ ایک نبی آ کرنا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب اتریں گے تو فقہ حنفی پر عمل کریں، جس پر ملا علی قاری کہتے ہیں شرم کرو نبی اور وہ امام کی تقلید کرے۔ تو اسی طرح کسی نے امام مانا کہ علی امام ہے، ان کی اولاد میں امام ہے، کچھ نیک لوگوں کا ادب کرنا چاہ، نہیں، بس نہیں کی، اس پر غلو کیا، غلو بڑھا دینا، ایک رائی ہے اس کو تولا بنا دینا، سیر ہے من بنا دینا۔ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 12 جو ہے نا حضرت علی اور ان کی اولاد میں 11، یہ رسولوں اور نبیوں سے بھی افضل ہے۔ علانیہ کہتے ہیں کہ نبی کیا ہے ان کے مقابلہ، یہ امام غلو۔ تو عیسائی جو تھے نا وہ بھی اس پر نہ رہے کہ یہ نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے، رسول ہے، نہ، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، نبی رسول تو واضح ہے، ہم نے اس کو ماننا نہ تو کچھ اور مانے۔ پھر تو اور ماننے کے لیے پھر پہلے تو اللہ کا بیٹا بنایا، بیٹے پر بھی بس نہ ہوئی کہ بیٹا تو یار پھر قدرے چھوٹا ہوتا، کہ نہیں، برابر کا۔ یہ قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، کفو برابر کو کہتے ہیں، ہم سر جوڑ۔ آدمی حیران ہوتا کہ دنیا میں ایسے بھی ہیں یار کہ اللہ کو مانتے اور اس کے برابر کا مانتے۔ یہ عیسائی لوگ جو ہے نا جن کا عقیدہ تثلیث، اس میں کانسبسٹانشل کفر کہ 3 برابر کے ہیں، رائی برابر کا ہے نا، ان میں سے کوئی چھوٹا بڑا وہ کیسے کافر ہے، کلیسیا سے ہماری جماعت سے خارج ہے، وہ وہابی ہے، بے دین ہے، گستاخ ہے، اور 3 برابر کے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ وہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ باپ ہے بیٹا ہیں برابر، اور کسی نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، کہتے کفر۔ عیسیٰ اسی طرح ہے جس طرح خدا ہے، نہ خدا کو کسی نے بنایا۔ آئی سن لو مجھ سے کہ غلو کیا ہے، کہ کہتے ہیں 3 برابر کے ہیں،
ایک جیسا علم ہے ان کا، جتنا باپ کو علم ہے اتنا ہی بیٹے کو، اتنا ہی رول قدس کو، جتنی قدرت باپ میں ہے اتنی بیٹے میں، برابر ہم سر ہے، جوڑ کے ہیں، رائی برابر، کمی بیشی نہیں، تین ہیں جو خدا ہیں برابر۔ اور اسی لیے جو بسم اللہ بھی بنائی ہے نامرادوں نے، اسی لیے ان کا ذبح مردار ہے۔ یہودیوں کا ہم کھا سکتے ہیں، ان کا نہیں کھا سکتے۔ یہ حرامی جب ذبح کرتے ہیں نا باپ بیٹے اور روح پاک کے نام پر، عربی میں کہیں گے بسم اللہ والابن والروح القدس، کفر کرتے ہیں، تین خداؤں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، وہ ٹھیک، یہودی نہیں، وہ حلال بالکل صحیح طریقے سے اللہ کے نام پر کرتے ہیں، رگیں کاٹتے ہیں۔ یہ ویسے بھی مشینوں سے مردار بنا دیتے ہیں۔ تو غلوب کہ بڑھا دیا بات، اور بڑھایا بھی ایک ٹھگ کے کہنے پر، جیسے ہمارے دین میں بات ہو رہی، مولانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے ہیں آج کیا دوسرے لوگ اور جو اپنے پچھلے عقیدے تھے نا وہ اسلام میں لے آئے، لیبل لگا دیا قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا۔ وہ تو شکر ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول تھے، اور آپ کا اس وار جو آپ کی تعلیم تھی وہ ملیا میٹ ہو جاتی تو قیامت تک آنے والے لوگ گمراہ ہو جاتے، پھر کہاں سے آ چلے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کھڑے کر دیے، ان کو توفیق دی، جنہوں نے ایک ایک ٹھگ اور چور اور ڈاکو کو پکڑ لیا، کتابیں بنا دیں کہ یہ وضائین ہیں، گھڑنے والے ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کی حدیث نہیں مانی۔ حالانکہ بیان وہ بھی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مگر جھوٹ بولتے ہیں۔ سچے بے لگ کر لیے، جو جھوٹے نہیں ہیں مگر ان کے حافظے کمزور ہیں ان کا بھی پتہ کر لیا۔ جو کچھ عمر تک حافظہ ٹھیک رہا، پھر بوڑھے ہو گئے، نہیں اختلاط ہو گیا، بات ایک دوسرے میں مل جل جاتی تھی، ادھر کی بات ادھر ختم، اس کو بھی تو کہہ دیا کہ اس دور کے بعد جو شاگرد بنے ہیں نا ان کی روایتیں نہیں لیتے۔ حالانکہ بندے اب بھی سچے ہیں، وہ نہیں، ذہن نہیں کام کرتے، اللہ نے دین بچایا۔ مگر یہاں بھی یہی ہوا، آپ دیکھیں یہ جو کرسچینٹی کہتے ہیں نا مسیحیت، بالکل مسیحیت کا کوئی ایک لفظ نہیں ان کے پاس، نہ یہ مسیح کو مانتے ہیں، یہ پولوسیت کہنا چاہیے، سینٹ پال جو ہے نا گرجے رکھتے، یہ سینٹ پال کی ساری شرارت، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کچھ آپ یہ سکھاتے ہیں نا کہ وہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور ہمارے گناہ اٹھانے کے لیے آیا انسانی شکل میں، صلیب پر چڑھا، دکھ اٹھائے تاکہ گناہ گار انسان بخشے جائیں، وہ ہمارا کفارہ ہو گیا ہے، اس لیے جو مان لینا کہ خدا کا بیٹا میری جگہ میرے گناہ اٹھا کر لے گیا، بخشا گیا، وہ زنا کرے، چوری کرے۔ بلکہ ایک ان کے مذہبی رہنما نے لکھا کہ جو عیسائی دن میں 70 مرتبہ زنا نہیں کرتا وہ بالکل جھوٹا عیسائی ہے۔ وہ ابھی شک کرتا کہ میں بخشا نہیں گیا، مسیح کی قربانی کہاں گئی؟ پھر وہ پھانسی پر خواہ خواہ مرا، تم بخشے گئے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ یہ دین کس نے برباد کیا؟ کوئی سند نہیں ان کے پاس۔ آپ پوچھیں نا یار، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے جیسے بھی ہے، بگڑی ہوئی بھی ہے، بدلی ہوئی بھی ہے بائبل میں، کسی میں سے نکالو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کہی ہیں، ان کے شاگردوں نے کہی ہیں۔ وہ ختنیں کراتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، یہودیوں کی طرح حضرت موسیٰ کی شریعت پر مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے، کوئی نیا دین نہیں تھا۔ یہ تم نے کہاں سے نکالی؟ تو کہتے ہیں ہاں پہلے ایسے ہی تھا۔ اور سینٹ پال یہودی تھا، بہت کٹڑ یہودی، متصم مولوی تھا، اور شہروں میں گھوم گھوم کر فتوے دے کر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قتل کرواتا تھا، مگر کچھ نہ بنا، لوگ سچے دین کو مانتے چلے گئے، آگ میں جلائے گئے، پھانسیوں پر لٹکائے۔ پہلے عیسائی جو تھے انہوں نے واقعی جو سچے مسیح تھے دین کی خاطر بہت قربانیاں دی، اسی لیے اللہ کہتا ہے ایمان والو اس طرح اللہ کے دین کے مددگار بنو جس طرح حواری بنے تھے، آگوں میں جلائے گئے، زندہ، ہاتھ پاؤں کٹے، مگر سچے دین پر۔ اس نے بیڑا غرق کرنے کے لیے پھر ڈونگر تایا۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوا، پیر بن گئے لوگ، آ رہا تھا دمشق کو کہ عیسائیوں کو قتل کراؤ، مگر اس نے پھر پینترا بال لیا شیطان کے کہنے پر کہ مروانے سے تو کچھ نہیں بنتا۔ اچانک بے ہوش ہو کر گر گیا، اور پھر لوگوں کو کہا یار مجھے مسیح علیہ السلام کی روح ملی ہے۔ وہ اٹھائے گئے تھے اور انہوں نے مجھے دھکا دے کر کہا کہ تو پال کب تک مجھ کو دکھ دیتا رہے گا؟ کیوں تو میرے ماننے والوں کو دکھ دیتا؟ اس لیے مجھے ملاقات نصیب ہوئی ہے، زیارت ہوئی ہے، اب میں عیسائی ہو گیا ہوں، اور مجھے انہوں نے صحیح معنی انجیل کے سمجھایا ہے، جو یہ ان پڑھ جو تھے نا دھوبی نہیں سمجھ سکے۔ یہ جو شاگرد تھے نا ان کا روب ختم کر دیا صحابہ کا، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تو ان پڑھ تھے، ان بیچاروں کو کوئی انجیل سمجھ نہیں آیا۔ انجیل تو آپ مکاشفے میں مجھے کشف ہوا ہے، میں ولی ہو گیا ہوں، مسیح ملے ہیں، کشف میں مجھے سمجھایا۔ کشف میں کیا ہوا؟ بے ختنہ جو ہے نا یہ جسم کا نہیں ہونا چاہیے، یہ گوشت تو کاٹ دے، نہیں،
دل کا خطرہ ہونا چاہیے۔ نمازیں جو رکوع سجدے کی کوئی فائدہ نہیں، نماز قائم کرو۔ بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ دجال عیسائی بن گیا۔ اور اب جو کچھ ہے نا عیسائیوں کے پاس، آپ کہیں تم ختنہ نہیں کراتے، عیسیٰ علیہ السلام نے روکا نہ، عیسیٰ علیہ السلام تو کروایا، ان کے شاگردوں نے کروایا، اور انجیل میں لکھا کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، جو اولاد ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے ان میں یہ قیامت تک اللہ کا نشان رہے گا کہ اللہ کے ماننے والوں کیا نا یہ گوشت کاٹا ہوگا، ختم کر دیا۔ کوئی دلیل نہیں، جو ہوگا خط ہیں پولوس کے، وہ بھی انجیل کا حصہ بنائے ہوئے، سینٹ پال نے اس جماعت کو خط لکھا، اس سے ہی سب لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کا سب برباد، ان کے صحابہ کا سب برباد کا، وہ ختم ہو گیا دور۔ جو بعد میں تشریح سمجھائی ہے نا سینٹ پال عالم کو، درویش کو، عیسیٰ یہ ٹھیک ہے، سور حلال کر دیے، ہر شاید جو برباد کر کے رکھ دی۔ تو یہ ساری کہانی پڑھنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کا بھی پتہ لگے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ دھوکے ہوئے کہ درویش بن گئے، ولی بن گئے، اور دین کی جڑیں کاٹ کہ یہ نماز کیا قائم کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، بخیر بنا دی۔ یہ سارا گروہ آپ کے ساتھ اسماعیلیہ جو ہے یہ آغا خانی، یہ بات نہیں ہے، قرآن کی غلط تشریح کرے، کہتے ہیں کیا ہے، تم کہتے وضو کرو، وضو یہ ہے ہاتھ منہ دھو، اور نہیں یہی ہے کہ اپنے آپ کو بس ٹھیک ٹھاک کر کے نیت ٹھیک کر کے جو ہے امام وقت ہے نا آغا خان، اس کے سامنے حاضری دو۔ اور جو تم غسل جنابت ہے وہ یہی ہے کہ راز کی بات جو نا اپنی جماعت کی یہ نہیں بتانی، نہیں لوگوں کو یہ نہیں بتاتے، اسی لیے بات نہیں، ہمیں عام باتیں بتائیں گے، اصل نہیں بتائیں گے کہ آغا خانی مذہب کیا ہے، نہ کتابیں دیتے۔ اور اگر کوئی غلطی سے بتائے تو وہ جنبی ہو گیا۔ جنبی یہ ہے، یہ نہیں کہ منی نکل گئی، یہ جنبی ہے کہ اس نے امام کی بات کیوں آگے بتائی۔ اور اب غسل جنابت یہ ہے کہ دوبارہ امام کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرے، توبہ کرے۔ آپ حیران ہوں گے، پورا دین ہی گول مول بنا دیا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں بڑی رات، 7ویں منزل پر جا کر 7 سٹیج ہیں اسماعیلی بننے تک، پہلے عام مسلمان پھر آگے لیتے جاتے ہیں، آخر میں جا کر جب پھر حلف لیتے ہیں نا کہ بتانا نہیں، بس وہاں بے ایمان کر دیتے ہیں، کافر کر دیتے ہیں۔ تو یہی سینٹ پال نے کیا۔ اب مدد کسے لی؟ گمراہ کرنے کے لیے کچھ مواد چاہیے نا، دو خام خواہ تو نہیں دھوکہ کھاتے۔ اب یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ یار عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، نبی تھے، یہ خدا کہاں سے بن گئے، بیٹے کہاں سے بن گئے؟ تو اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ پہلے تو آپ نے سنی ہے نا کہ یہ جو 25 دسمبر کچھ نہیں، نہ یہ عیسائیوں کا کوئی دن ہے، نہ اس دن آپ پیدا ہوئے ہیں، یہ کافروں کا، رومیوں کا دن تھا، ستارے کا، زحل ستارے کا، اس کا نام بدل لیا کہ شوق بھی پورا کر لو اور وہ تم رہو بھی رومیوں کے دین پر۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ۔ اللہ کہتا جو حد ہے نا کسی کی، اس پر اس کو رکھا کرو، نبی کو نبی رکھو، اللہ نہ بلاؤ، امام کو امام مانو، نبی کا درجہ نہ دو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو سوائے حق، جو صحیح اور درست بات ہے وہ دین میں بیان ہوئی وہ بیان کرو، اپنی طرف سے نہ کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ ان کی صحیح پوزیشن کیا تھی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی پر انہیں وقت دیتے ہیں، پورا دن بکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا تھا، خدا کا بیٹا تھا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا، سب بکتے رہتے ہیں۔ مسلمان حکومت اور کفر کی اشاعت کے لیے موقع فراہم، خالص کفر جو ہے اس کی تبلیغ ہوتی رہے، اور یہ مذہبی رواداری یا فلاں ڈوب مرنے کا مقام۔ مسلمان حکومت میں یہ ایسا پرچار کرے، اپنے گھروں میں کافر مرنا چاہتے ہیں مرتے پھریں، اعلان کرے اس کا، اور لوگوں کو سکھائے۔ اللہ پاک فرمائے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ، سن لو، نہ اس سے رائی برابر زیادہ تھا نہ کم تھا، مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہے اور اس کا ایک کلمہ۔ اب کلمۃ اللہ کتابیں لکھی ہیں، یہ بائبل سوسائٹی میں جائے نا آپ کو دیں گے کہ مسیح کلمۃ اللہ، قرآن سے حوالے دیں گے تفسیروں کے۔ بھائی یہ مخلوق ہے، تم کہتے ہو تمہارا محمد ہوگا مخلوق اور دوسرے وہ پیدا کیے، پیدا نہیں، یہ اللہ سے نکلا ہے، اور اس دن سے ہی نکلا جس دن سے اللہ ہے، جب اللہ چلا آ رہا اس کے ساتھ ہی آ رہا۔ کلمۃ اللہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں تعلق کہ کلام جو میرے منہ سے باتیں نکلی گئی، کہتے ہیں مجھ سے الگ ہے کوئی چیز، میں اور میرا کلام میرے اندر سے نکل رہا، اس لیے عیسیٰ اللہ ہی ہے۔ حالانکہ جب ان سے بات ہوتی ہے کہ جس قرآن کے ساتھ تم یہ ظلم کر رہے ہو کلمۃ اللہ، اس میں تو کلمے اتنے ہیں کہ ساری دنیا کے سمندر
स्याही बन जाए और 7 समुंदर और मदद के लिए आ जाए, सारे जहान के दरख्त जो हैं कलम बन जाए। ये ऐसे याद रखना, अल्लाह के कलमे ख़त्म नहीं होंगे। कलमे, एक कलमा नहीं, कलमे। ये सूरह लुकमान में भी कहता है और सूरह कहफ भी इस पर ख़त्म होती है। इसलिए कुरान से पूछना था कि जब वो कहता कलमातुल्लाह, तो तुम्हारा जाली कलमातुल्लाह के अल्लाह में से उसका बेटा पैदा हुआ है या कुछ और माना? अल्लाह ये कुरान में कहता, देख लो, सूरह अल कहफ है और इसकी 109 नंबर आयत है, कुल लौ कान अल बहरो मिदादल लिकलिमात रब्बी, जमा मेरे रब के कलमे लिखने के लिए अगर कह दें समुंदर स्याही बन जाते, लनाफिज़ल बहर, तो समुंदर ख़त्म हो जाता, क़ब्ला अन तनफ़ज़ कलिमात रब्बी, मगर मेरे रब के कलमे अभी तक ख़त्म ना होते। रब के कलमे ना ख़त्म होते समुंदर, वलो जेना बिमिस्लिही मददा, बेशक हम उसके लिए और भी समुंदर ले आते, नहीं, ये ख़त्म कोई ना होते। इसी तरह सूरह लुकमान में भी अल्लाह फरमाता, वहाँ 7 समुंदरों की बात की है। इसलिए कुरान पर तुम ये तोहमत लगा रहा है कि वो कहता है कि मसीह कुछ और चीज़ है। कुरान में जो कलिमातुल्लाह उसको समझना कि वो कोई अनोखी बात नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम कलिमातुल्लाह, बैद के जैसे शेखुल अकबर ने कहा कि मैं, आप, ज़मीन, आसमान, जो पंखे वगैरह सब कलिमातुल्लाह। इसलिए ये कलमे ख़त्म नहीं होते, बेशक समुंदर ले आए स्याहियों के, सारा जहान कलिमातुल्लाह। कलिमातुल्लाह क्या कि अल्लाह ताला को किसी शय को बनाने के लिए कोई मटीरियल की ज़रूरत नहीं। बाकी सारी दुनिया जो है वो बेचारी बेबस है कि मिट्टी होगी उससे बर्तन बना लेंगे, लोहा होगा उससे कुछ चीज़ें बना लेंगे, चीज़ से चीज़ बनाते हैं। हमारा खल्क करना जो है ना, वो बनाना है कि एक से दूसरी चीज़ बना ली, मगर जो इब्दा है कि सिरे से कुछ ना हो और अल्लाह कहे हो जा, हुक्म दे वो हो जाए। ये है अल्लाह ताला का कलमा कि जो जहान बना है, कान अल्लाह वलम यकुन माअहु शै, अल्लाह था उसके साथ कुछ नहीं था, उसने कह दिया आसमान बन गया, उसके कहने से, वो अल्लाह का कहना जो है ना, हुक्म कुन, हर शय चूंकि उससे पैदा हुई है, इसलिए ये एक एक शय कलिमातुल्लाह। आप एक जर्रा देखें वो भी कलिमातुल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया बन गया। मैं भी कलिमातुल्लाह। अल्लाह ताला इसलिए कहता है कि अल्लाह का कलमा कोई मसीह अलग है, वो तो अल्लाह ने इनको समझाने के लिए कहा कि तुम हैरान हो रहे, कोई कंवारी से पैदा हो गया। तो फरमाया फिर क्या हुआ, अल्लाह हुक्म देता हो जाता। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हुक्म दिया, मट्टी से बनाकर पुतला, ना माँ था ना बाप था, कुछ नहीं था, हो जा, हो नहीं गया था। ईसा अलैहिस्सलाम को कुंवारी से हुक्म हुआ कि हो जा, पैदा हो गया। तो कलिमातुल्लाह है अल्लाह ताला का फरमान, हुक्म, वो क्या कुन, तो अल्लाह कहता जो भी पैदा हो रही चीज़ है इसी तरह पैदा हो रही है। ये सूरह लुकमान देखें, इसमें अल्लाह ताला 27वीं आयत में कहता, वलो अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, अगर ज़मीन में जितने दरख्त हैं ये कलम बन जाते, वल बहरु यमुद्दु मिन बादिही सबअत अबहुर, और समुंदर जो हैं अब इनके साथ और 7 समुंदर आ मिलते, सब स्याही हो जाते, मा नफ़िज़त कलिमातुल्लाह, तो अल्लाह के कलमे ख़त्म ना होते। एक कलमा नहीं, कलमे। इसलिए इस तरह ही खुदा बनाना है ना, तो फिर सारी दुनिया कलिमातुल्लाह ही है, सब अल्लाह ही बन गए ना। ये तो अल्लाह ताला का एक हुक्म है जो मखलूक मान लेती है, चीज़ बन जाती है। इसमें कोई अनोखापन नहीं, ना कोई हैरानी की बात है। जैसे और हुक्म चीज़ों के हुए बन गई, कुंवारी मरियम को भी हुक्म हुआ कि हमल कबूल कर ले, हो गया, इसमें खुदाई क्या है। तो मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का रसूल है, उसका एक हुक्म है, अलका इला मरियमा, जो हुक्म उसने मरियम के रहम को दिया कि कबूल कर हमल। तो जैसे दूसरे पानी से कबूल करती हैं, और वो भी हुक्म ही होता। ये वरूह मिन्हु, दूसरा हवाला ये देते हैं, बदबख्त कुरान से निकालते हैं ये पादरी कि रूह मिन्हु, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह में से एक रूह है। ये कहते हैं कि मिन्हु आया, मिन्हु अल्लाह में से, हैं, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम जो ना ये रूहुल्लाह है। हमारे यहाँ भी ज़्यादातर ना ईसा रूहुल्लाह, तो यही कह देते हैं कि ईसा तो अल्लाह की रूह है, रूह ही असल शायद। मैं अगर मेरी रूह निकल जाए तो जिस्म तो बेकार ही है। जब रूह हुआ अल्लाह की, तो असल अल्लाह तो ये हुआ। अब इसमें भी जालिम है ये लोग। एक तो आप रूह नकरा समझे, जैसे कलमा ना, अल्लाह ने कहा क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से एक जान है। जैसे और जानें बेशुमार पैदा हुई हैं,
روح ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے، پھر کیا ہو گیا؟ انگنت روحیں خدا نے پیدا کی۔ جو منہو کی بات ہے یہ ایک عباسی خلیفے کے سامنے بھی ان ظالموں نے دہرائی۔ خلیفہ عباسی بیٹھا تھا اور یہ پادری آئے، انہوں نے کہا خلیفہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ من ہو، اللہ میں سے ہے، اس لیے اللہ میں سے ہونے کی وجہ سے من تبیدیہ ہے، حصہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض بیوقوفوں نے نورم من نور اللہ بنا رکھا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا نور تھا، حضور اس میں چھوٹا سا ٹکڑا الگ کیے گئے، یہ کفر ہے۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو سمجھے کہ رسول اللہ کا جز ہیں کافر ہے۔ بات لکھی غلط نہیں آتی، جیسے لوگ چڑھ جاتے ہیں، نہیں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے۔ یہاں اگر نور من نور اللہ کو دیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق خدا کی ہدایت کے لیے جو بے شمار نور پیدا کیا، انگنت نبی رسول بھیجے ہیں، ان میں سے حضور بھی ایک عظیم الشان نور ہے۔ باقی ٹھیک کہ اللہ کے نوروں میں سے حضور سب سے بڑے نور، ہدایت والا نور، کہ یخرج من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نکال کر نبی روشنی کی طرف لاتا۔ اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے بے شمار نور دنیا میں بھیجے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر، ان میں سے حضور علیہ السلام بھی ہے۔ تو جب یہ پڑھی نا انہوں نے روح منو، تو اس وقت جس عالم نے جواب دیا نا، خلیفہ نے کہا یار اس کو موتیوں میں تول دو، اور ساتھ ہی خلعت دیا اور موتی دی کہ شابہ یار تو نے اسلام کی عزت رکھ لی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ کے بندو، تم جو کہتے ہو کہ روح منو فلاں، تو آیت قرآن پاک کی پڑھ کر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ساری اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں، من ہو اس میں بھی۔ اب کرو ترجمہ، اس میں سے کرنا کہ اللہ نے اپنے میں سے ٹکڑے کیے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے سب چیزیں لاجواب ہو۔ قرآن پاک تھا جمیعا من، سارے کی ساری چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں یہ اللہ کے حکم سے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور من ہو اس کی طرف سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سینٹ پال نامراد یہودی جس نے لبادہ اوڑھ لیا اور جعلی عیسائی بن گیا، اور تمہیں دھوکہ دیا کہ یہ حواری بھی جھوٹے ہیں اور مسیح علیہ السلام نے بھی اصل راز نہیں کھولا، اب مجھ پر کھولا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، گناہ بخشوانے، ساری بکواس ہے۔ مگر لوگوں نے مانی کوئی نہ، حد ہو گئی کہ اب اسی انجیل میں ان کے پاس عیسائیوں کے موجود ہے کہ حضرت شمعون جو تھے جن کو عیسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا گئے تھے کہ میری امت کا یہ وارث ہے، وہ بیچارہ چیختا رہا کہ لوگوں دھوکہ نہ کھوائیے، فریب کر رہا، اس کی نہیں مانتے۔ ایسے بدبخت عیسائی کہتے نہیں شمعون منافق ہو گیا تھا، جو گدی نشین تھا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ بنا، وہ منافق ہے۔ اور سینٹ پال جو کہنا نا نہیں یہ مکاری کر رہا، لوگوں سے ڈرتا ہے، دین وہی ہے جو میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ ہی تھا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں حد سے بڑھاتے ہو اور ایسی باتیں کہتے ہو جو حق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور کنواری مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھیجا جس سے ان کو حمل ہو گیا۔ جب حبشہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے، حضرت جعفر الطیار حضرت علی کے بڑے بھائی بھی وہ تھے، 4 بھائی تھے نا، علی پہلے طالب تھا، پھر عقیل تھا، پھر جعفر تھا، پھر علی۔ اور دیکھیں قدرت کا کرشمہ، سارے جو ہیں ان کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا، ایک 10 سال کا، پھر اس سے 10 سال چھوٹا۔ تو جعفر الطیار شروع سے مسلمان ہو گئے، عقیل بعد نہیں ہوئی۔ تو وہاں جب نجاشی بادشاہ کے پاس وفد گیا، عمرو بن العاص گئے اور ان کے ساتھ دوسرے گئے، تو انہوں نے اس بادشاہ کو ورگلایا کہ یہ آپ کے ملک میں آ کر بیٹھ گئے، ہمیں مکے کے سرداروں نے بھیجا۔ مکہ کے سرداروں کے تعلقات تھے آتے جاتے رہتے، بادشاہ ان کا احترام کرتا تھا کہ مکہ میں یہ بیت اللہ کے متولی، تو ان کو واپس بھیجا۔ اس نے کہا یار واپس، پادری بھی بولے، امیر وزیر جو تھے ان کو بھی بڑے تحفے تحائف دیے تھے، گانٹھا ہوا تھا، وہ بھی کہ ہاں بادشاہ سلام قوم کے لوگ بہتر جانتے ہیں، چھوڑو نکالو ان کو اپنے ملک سے۔ کہنے لگا یار کمال بات ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، وہ پوچھے گا نہیں کہ کچھ غریب ساری دنیا کو چھوڑ کر تیرے ملک میں آئے تھے، تو نے ان کا بیان بھی نہیں سنا، ان کی بات تو سنے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ایسے ہی حوالے کر دیں۔ بہت زور لگایا انہوں نے کہ نہ سنیں، مگر اس نے بلا لیا، باتیں سنی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سارا حال بیان کیا کہ رسول اللہ سے پہلے ہم کیسے کافر تھے، کیا کھاتے تھے، کس طرح ماؤں سے نکاح کرتے تھے، جو گمراہی تھی نا اس کا نقشہ کھینچا، اتنے اندھیروں میں ہم تھے، اور ہمارے اندر اللہ نے رحم فرمایا، ہم نے ایک ہادی رہبر پیدا کیا جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت ہوئی، آپ کی تعلیم سے بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا جاؤ امن سے رہو، کوئی تمہیں چھیڑ نہیں سکتا۔
پھر اگلے دن یہ ملے اور انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت ان کی باتوں میں آ گئے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی توہین کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب تو سارے عیسائی اسے اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ جب وہ کہیں گے بشر ہے، جیسے اب بھی حضور کو کہہ دیں بشر، کتنے بیوقوف مسلمان ہیں چیخ اٹھتے ہیں، حالانکہ بشر کو گالی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، انسان ہے، مگر شان اللہ نے دی ہے۔ یہی چال چلی کہ بشر کہیں گے نا پھر ہمارا کام بنے۔ جب یہ خبر مسلمانوں کو ملی کہ اس طرح بادشاہ نے دوبارہ بلایا تو ان بیچاروں نے آپس میں سوچا کہ اب کیا کریں، یہ عیسائی تو سارے کافر ہو چکے ہیں، اللہ مانتے ہیں، ہم اگر صحیح عقیدہ بیان کریں تو ہمیں بڑی مصیبت ہوگی۔ مگر حضرت جعفر نے کہا کہ جو ہو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا نا وہی کہیں۔ نتیجہ کچھ نکلے، ہم کیوں اپنے ایمان کو خراب کریں۔ گئے پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے یہی پڑھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کا بندہ ہے، اس کے حکم سے کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ تو جو پادری تھے اور درباری جنم، ان کے نتنے جو پھولے، بہت غصہ آیا، ناراضگی سے دیکھا، مگر بادشاہ نے تنکا اٹھایا اور کہا مسیح نہ اس سے ایک تنکا برابر زیادہ تھا نہ اس سے کم تھا، اتنا ہی تھا جتنا تم نے بتایا، بالکل امن سے میرے ملک میں رہا۔ اور کیسی عزت پائی پھر حضور نے، اس کے لیے دعائیں کی، نمازیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دین اس طرح برباد ہوتے ہیں کہ سرے سے 25 نمبر عیسائی پادری مار رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک لفظ نہیں کہ دسمبر میں پیدا ہوا، اب بھی کوئی جنوری میں منا رہا کوئی، مگر چل رہا۔ اب ہم جب یہ کہیں گے، میں نے کہا تو آپ بھی ہم کہ انہوں نے خواہ مخواہی شروع کی، خواہ مخواہی شروع کی۔ رومیوں کا دن تھا، کافروں کا، اس کو کنورٹ کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نہ رکھ لو ظہر کی بجائے۔ اور جو اللہ کے رسول نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا سب پر پانی پھیر دیا، اور سینٹ پال یہودی غدار منافق آ گیا، داخل ہو گیا، دین ہی سارا بدل دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اس کے کلمہ تھے، اللہ کی طرف سے مریم کو حکم ہوا تھا، اور اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، جیسے بے شمار روحیں اللہ نے پیدا کی، اس کے حکم سے وہ بھی پیدا ہوئی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے اللہ کو مانو اور اس کے رسولوں کو مانو۔ اب ان کا عجیب حال ہے، مودودی صاحب کا ایک پیچھے مضمون ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ محمد کیوں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ پوچھیں تو پوچھیں عیسائیت کہاں سے آ گئی؟ جب آدم سے تم مانتے ہو خود بھی کہ ہر نبی آیا شریعت لے کر آیا، رسول اللہ بھی شریعت لے کر آئے، کہ عقیدے کے ساتھ شریعت بھی ہونی، درمیان یہ پولوسیت کس طرح گھس گئی جو کہتی ہے صرف عقیدہ ہونا چاہیے کہ مسیح اللہ کا بیٹا، شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، شریعت لانا۔ اور بدعت گروہ تو تم بدعتی ٹولہ جنہوں نے سارے انبیاء سے ہٹ کر ایک راستہ نکالا۔ اسلام تو کہتا ہے سارے رسولوں کا ایک ہی طریقہ، عقیدے درست کرو اور شریعت پر عمل کرو۔ تو فرمایا اللہ کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین خدا نہ کہو، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، نجات ہو جائے گی۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ کئی نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، اور وہ ایک اللہ ہی واحد خدا ہے۔ سبحان ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اس نے اولاد کیا کرنی ہے، اولاد اس کی شان نہیں، بری بات۔